السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جو ہمارے نیو ریڈرس ہیں اس چینل کے، انہوں نے سلطنت عشق ہمارا جو ناول ہے اس کو ریڈ کیا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے جو پرانے ریڈرس ہیں جنہوں نے سلطنت عشق پڑھا ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں، کیونکہ 2 سے 3 مہینے ہو چکے ہیں تقریباً اس ناول کو اینڈ ہوئے، مطلب وہ سٹارٹ ہوا تھا، پھر ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا، لیکن اب پھر سے ریڈرس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کو پھر سے سٹارٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں نے، جو نئے ریڈرس ہیں، انہوں نے یہ والا ناول پڑھا ہے تو ہمیں کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں ضرور کنفرم کریں تاکہ ہم پھر اس کے اکارڈنگ وہ ناول دوبارہ سے سٹارٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ دل رقصم از قلم صالحہ اقبال، قسط نمبر 45۔ عباس کی قید میں دروازے سے پن کھڑی ادا کی سانسیں اب اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ عباس اپنی پوری کوشش کر رہا تھا ادا کی سانسوں کو اس سے چھیننے کی، جن میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ پچھلے 5 منٹ میں ہی عباس ادا کی سانسوں پر پوری طرح قابض ہو گیا تھا۔ ادا اس کی قید میں اب کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے عباس بار بار ناکام کر رہا تھا، پر ادا کی اکڑتی سانسوں کو اب خود محسوس کرتا لبوں کو رہائی دینے لگتا ہے۔ عباس ادا کے ہونٹوں کو چھوڑتا ہے اور ادا گہری گہری سانسیں لینے لگتی ہے، جسے دیکھ عباس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہونے لگتی ہے۔ پیارے ریڈرز، موسم اچانک سے خراب ہو چکا ہے، میں وائس اوور کر رہی ہوں، لیکن آپ لوگ پیچھے کی آواز کو پلیز اگنور کیجیے گا۔ خان، ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ ہاں خان کرتا ہے سرگی۔ بہت برے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے اب، بس بہت ہو گیا ہے۔ ابھی تو بس چھوٹی سی کس کی ہے۔ صبح کیا بول رہی تھی تم؟ ہاں مارننگ کس۔ ابھی تو آدھا دن ہونے لگا ہے، اب ہاف ڈے کس کرنے باقی ہیں جو پورے آدھے گھنٹے کی ہوگی۔ جلدی سے ڈھیر ساری سانس لے لو، کیونکہ پھر ان کو رہائی نہیں دوں گا۔ نہیں کرنی کس، بس اتنی بہت ہے۔ کہاں سے بہت ہے، یہ چھوٹی سی تھی۔ ابھی میرا اور دل کر رہا ہے کس کرنے کو، تمہیں چھوڑنے کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں بن رہا میرا۔ عباس کہتے ہوئے ادا کے لبوں پر جھکنے لگتا ہے کہ ادا جلدی سے عباس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے روک دیتی ہے۔ خان، مجھے جانا ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اب اور دیر مت کروائیں۔ اب جب دیر ہو ہی گئی ہے تو اچھی طرح سے ہونے دو پھر۔ ادا کے ہاتھ پر کس کرتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور گردن سے ادا کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے لب رکھتا ہے۔ خان، پیار سے پکارتی ہے۔ جی، محبت سے چور لہجے میں جواب آتا ہے۔ جانے دیں ابھی پلیز، التجائی لہجے میں بولی۔ کتنے وقت کے لیے؟ ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے، مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ پھر میری جیسے میں چاہوں۔ اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے عباس کہتا ہے۔ میں تو ہوں ہی آپ کی، پر ابھی کام کرنا ضروری ہے نا، آپ کو بھی تو پنچایت جانا ہے، تو پلیز۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری بات، کیا یاد رکھو گی؟ ادا کو چھوڑتے ہوئے اس کے لیے خود دروازہ کھولے کہتا ہے اور ادا کمرے سے باہر جانے لگتی ہے کہ عباس ادا کا ہاتھ پکڑے اسے روک دیتا ہے۔ تمہاری سادگی بہت ہے تمہارا دیوانہ بننے کے لیے، میک اپ کی ضرورت نہیں تمہیں، اور میرے لیے میک اپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ فی الحال خاص دنوں پر کر لینا، چاہو تو ساڑی پہن لینا، ورنہ بنا پہنے بھی چلے گا۔
عباس کہتا ہے اور ادا کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ خاص دن کون سے؟ سمجھ تو گئی تھی ادا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ لفظوں میں بتاؤں یا پریکٹیکل میں کر کے؟ ادا کو کراس کرتا اس کے گال پر لب رکھتے کہتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتا ہے۔ عباس کے پیچھے پیچھے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ادا بھی سیڑھیوں سے اترنے لگتی ہے۔ اظہر خان اپنی وردی پہنے ہوئے ایک ہاتھ میں گلاس اور گاڑی کی چابی لٹکائے سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہال میں پہنچا ہی تھا، آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسی وقت سے اس پر جوتیوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اظہر خان فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے، حیرانگی سے اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ اس کی نظریں اپنی ماں پر پڑتی ہیں، جو ڈھیر ساری جوتیاں جمع کیے صوفے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مار کیوں نہیں ہے مجھے؟ اظہر خان غصیلے تاثرات کے ساتھ پوچھتا ہوا اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ تو تمہارے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اس وقت جو تم نے کل کیا اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ ماؤں کا سب سے بہترین ہتھیار ان کی جوتیاں ہی ہوتی ہیں۔ آج تم پر برساؤں گی میں اور تمہاری ساری عقل ٹھکانے لگا دوں گی۔ کہتے ہوئے زمین سے ایک اور جوتی اٹھانے لگتی ہے۔ امی یہ تو نہ کریں، اب شادی شدہ آدمی ہوں میں، اچھا تو نہیں لگتا ماں سے جوتیاں کھاتا ہوا۔ ماں کا دل چھلنی کرتا ہوا یہ شادی شدہ آدمی اچھا لگتا ہے کیا؟ واہ صدقے بیٹا تمہارے، اپنا منہ یہیں بند کر لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے قد کا اور تمہارے واقعی میں شادی شدہ ہونے کا سارا لحاظ بھول جاؤں، تمہاری ایسی شامت لگاؤں کہ تمہیں تمہارا بچپن یاد آ جائے۔ امینہ بیگم ایک اور جوتی اظہر خان کو مارتے ہوئے کہتی ہیں۔ امی بس کر جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ اچھی بات ہے نا، سب کو دیکھنا چاہیے ماں کی بات نہ ماننے والی اولاد کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہارے جیسی اولاد کو سیدھا کرنے کا حل بس میری جوتی کے پاس ہے۔ اب باری میری سینڈل کی ہے، کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ پر ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنا غصہ ہو رہی ہیں؟ یاد ہو تو بیٹا سالگرہ کی پارٹی آپ کے لیے رکھی گئی تھی، تمہارے باپ کے لیے نہیں، جو تم آئی ہی نہیں، اور ایک بار پھر پورے گاؤں کے سامنے ہمیں شرمندہ کروا دیا تم نے۔ ارے امی اتنی سی بات پر اتنا زیادہ غصہ؟ اتنی سی بات تمہارے لیے ہوگی گندی اولاد، ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پورے گاؤں کے سامنے شرمندہ کر رکھا ہے تم دونوں نے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہاں تو اپنا یہ خوبصورت سا منہ آپ کیوں سب کو دکھانا چاہتی ہیں؟ کیا ہم کافی نہیں ہیں اس جوان سے چہرے پر نظر ثانی کرنے کے لیے؟ مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے اپنی امی کے پاس آتا ان کا چہرہ پیالی نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے محبت سے کہتا ہے۔ مجھے پہلے تو شک تھا پر اب یقین ہو گیا ہے کہ شرم تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری ہے، شرم کر لو تھوڑی سی بدتمیز آدمی۔ اپنا چہرہ زرخان کے ہاتھوں سے چھڑوائے زرخان کا کان پکڑے مروڑتے ہوئے کہتی ہے۔ سوری امی، یہ چیزیں خون میں شامل ہوتی ہیں اور میرے خون میں کبھی اس قسم کے ذرات نہیں پائے گئے ہیں۔ زرخان درد سے چند تاثرات چہرے پر سجائے کہتا ہے۔
یہی امید تھی تم سے، اپنے خون کو ہی گندا کہو گے، خود تو جیسے دودھ کے دھلے ہو تم۔ جھٹکے سے کان کو چھوڑتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے دودھ سے خود کو دھونے کی امی، پہلے ہی بڑا گورا ہے، دودھ سے نہا لیا تو آپ ہی کی نظر لگ جائے گی مجھے۔ زرخان کہتا ہے اور امینہ بیگم ایک زوردار تھپڑ زرخان کی بازوؤں پر مارتی ہے۔ کتنے بدل گئے ہو تم زرخان، پہلے ماں کے کہنے سے پہلے ہی ان کی ہر بات مان جاتے تھے، کام کے علاوہ کبھی ہم سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، بولنا تو دور مسکرانا بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اب دیکھو تمہارے دانت ہی اندر نہیں جا رہے ہیں، کتنے بدل گئے ہو تم۔ امینہ بیگم کہتی ہیں اور زرخان مسکراتے ہوئے سر جھکا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے امی، کوئی کسی کو مسکرانا سکھا دیتا ہے، باتیں کرنا سکھا دیتا ہے، تو کوئی کسی کی مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ زرخان کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب دیکھتا ہے جہاں علیزے اپنے ہاتھوں کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، باتیں، یادیں، لڑائیاں، دوریاں، سب کچھ امی، سب کچھ۔ زرخان علیزے پر نظریں جمائے کہتا ہے، جس کو علیزے کے قدموں کی رفتار کم ہونے لگتی ہے۔ جو نہیں بدلتا ہے وہ آپ جیسی ظالم ماؤں کی مار ہے، جو مارنے پر آتی ہیں تو بچپن کی طرح ہر لحاظ بھول جاتی ہیں۔ زرخان کہتا ہے اور علیزے مسکراتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے۔ ابھی میری مار کھائی کہاں تم نے، وہ تو اب کھاؤ گے تم، بیکار انسان۔ امینہ بیگم کہتی ہیں اور کہتے ہی جھک کر جوتی اٹھانے لگتی ہیں۔ امی، ایک بار اور مجھ پر ان حملہ آور اوزاروں سے تشدد کیا نا آپ نے، میں نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کر دینی ہے، بھول جاؤں گا میں کہ آپ میرے اکلوتے باپ کی بیوی ہیں۔ تمہاری ایسی کی تیسی، زرخان کہتا ہے اور امینہ بیگم جوتی زمین پر پھینکتے ہوئے زرخان پر تھپڑوں کی برسات کرتی ہیں۔ زرخان پر تھپڑوں کی برسات شروع ہوتی ہے اور علیزے کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جاتی ہے، جسے دیکھ زرخان حیرانگی سے علیزے کو گھوریاں کرواتا ہے۔ امی، میری بیوی کھڑی ہے، ابھی تو بس کر دیں۔ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے کہتا ہے، اس کی بیوی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا رہی ہوں۔ امینہ بیگم گہری سانس لیتے ہوئے علیزے سے پوچھتی ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کہیں تو میں بیلن لا دوں آپ کو؟ زرخان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جس پر زرخان حیرانگی سے کھلے منہ سے علیزے کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ امینہ بیگم زرخان کو پیچھے بالوں سے پکڑتے ہوئے واپس اپنے سامنے کھڑا کرتی ہیں۔ زرخان درد میں کراہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی علیزے کا قہقہہ چھوٹ جاتا ہے۔ زرخان سنجیدہ طبیعت کا مالک، ایک قابل ایس پی، جس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، جس کے اپنے گھر والے بھی اس سے ادب سے بات کرتے تھے، آج وہ اپنی ماں سے دھل رہا تھا، کبھی جوتیوں سے تو کبھی تھپڑوں سے۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ علیزے کو ہنستا دیکھ غصے میں پوچھتا ہے۔ آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے نا، اس لیے۔ اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔
ہاں تو تمہیں بھی تو پڑی تھی، اپنی باری بھی ایسے ہی دانت پھاڑ کر ہنس رہی تھی۔ اپنی ماں سے اپنے بال آزاد کرواتا علیزے کی طرف مکمل رخ موڑتا ہوا پوچھتا ہے۔ مجھے تو چپکے چپکے پڑی تھی، آپ کی طرح سرعام نہیں۔ پڑی تو تھی نا ڈانٹ، اندر کر لو، اس سے پہلے جوانی میں بڈھی بنا دوں میں تمہیں۔ علیزے کے چہرے کی مسکراہٹ زرخان کو اچھی بھی لگ رہی تھی، پر اسے اس وقت غصہ بھی چڑھا رہی تھی۔ شرم کریں میاں جی، اتنی معصوم خوبصورت سی بیوی پر تشدد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لگتا ہے جیل کے اندر کی ہوا کھانے کے خواہش مند ہو رہے ہیں آپ۔ زرخان کی طرف قدم بڑھاتی بولتی ہے۔ میں اندر باہر دونوں کی ہوائیں سارا دن کھاتا ہوں، پر شاید اب تمہاری باری ہے وہاں جانے کی۔ مجھے جیل میں ڈالیں گے آپ؟ زرخان کے سامنے کھڑی ہوتی بڑی آنکھیں کیے پوچھتی ہے۔ ہاں ڈالوں گا میں، اگر ہنسنا بند نہیں کیا تم نے تو، علیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا تو کس جرم میں مجھے جیل میں ڈالیں گے آپ؟ زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ شوہر پر دانت پھاڑ کر ہنسنے کے جرم میں۔ تو شوہر ایسی حرکتیں نہ کرے کہ بیوی اس پر دانت پھاڑ کر ہنسے؟ شوہر تو اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے، تب تو تم بیوی کا منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ زرخان کہتا ہے اور علیزے فوراً سے سر جھکائے زرخان سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ مینا بیگم کی غسیل نظروں کی تپش ان دونوں پر برس رہی تھی۔ امی، آپ نے صبح سے اس سے بھی اتنا کام کروایا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسے نہیں آتا، پھر؟ اپنی ماں کی طرف مڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کرنے لگے گی تو آئے گا نا، علیزے کو دیکھ جواب دیتی ہے۔ پر یہ نہیں کرے گی، آپ نے نوکروں کو چھٹی کیوں دی؟ میری مرضی، مختصر سا جواب دیتی صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ حد ہے، پولیس والے کے گھر میں غنڈہ گردی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی تشدد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ زرخان علیزے کو دیکھ کہتا ہے، جس پر علیزے گندا سا منہ بنائے جاتی ہے۔ اچھا نا امی، غصہ ختم کریں اب، آئندہ نہیں ہوگا ایسا، پلیز۔ زرخان زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ اپنی ماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کہتا ہے۔ یقین نہیں تم پر، زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہیں۔ آپ کی ہی اولاد ہوں میں، کر لیں تھوڑا سا؟ تمہاری جیسی گندی اولاد میری نہیں ہو سکتی۔ تو کیا میں کسی اور کی اولاد ہوں؟ مطلب میری دوسری ماں بھی ہے؟ واؤ، نو، اب اچھا سوری، کچھ نہیں کہتا میں اب، کل کے لیے معذرت کرتا ہوں، کل جمعرات ہے نا، پورے گاؤں والوں کو اپنی معافی کے طور پر بریانی کھلا دوں گا، اب خوش ہو جائیں۔ بریانی نہیں کھلانی ان کو، کچھ نہیں دینا ان سب خود غرض لوگوں کو، سب کچھ کر کرا کے بھی ہم برے، بھاڑ میں جائیں سب لوگ۔ ہیں؟ اگر انہیں بھاڑ میں ہی بھیجنا تھا تو مجھے مارا کیوں؟ امینہ بیگم کی بات پر زرخان حیرانگی سے بولا۔ کیونکہ تم قابل ہو اس کے، کہتے ہوئے مینا بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھیں۔ تم دونوں خوش رہو، جیسے مرضی رہو، بس ایک بات کا دھیان رکھو بچوں۔ اپنی دنیا میں اتنے مگن مت ہو جاؤ کہ دوسروں کی پرواہ نہیں۔ ہم تو کبھی کبھی حویلی سے باہر جاتے ہیں، پر تمہارے بابا کا وقت زیادہ گاؤں میں گزرتا ہے،
ان کی عزت کا خیال کرو تم دونوں، زرخان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہیں۔ ان کی عزت کو کچھ نہیں ہوگا امی، آپ اس کی فکر مت کریں۔ زرخان اپنی ماں کا ہاتھ سر سے ہٹاتے ہوئے ہاتھوں پر بوسات دیتے ہوئے بولا، امید ہے اب ایسا کچھ نہ ہو۔ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، تو اب غصہ ختم؟ نہیں۔ کیوں؟ زرخان حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ اسے سزا ملی ہے، اب تمہاری سزا کی باری۔ علیزے کی طرف اشارہ کرتے کہتی ہے، اتنا مار کر دے تو دی آپ نے؟ یہ نہیں، دوسری والی۔ کون سی والی؟ اپنی ماں سے دور ہوتا پوچھتا ہے۔ باہر گارڈن میں پودے منگوائے ہیں نئے، ان سب کو لگاؤ تم۔ نہیں۔ زرخان فوراً سے گارڈن کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاں، 2 سیکنڈ کے اندر ہوا کی سپیڈ سے گارڈن میں نظر آؤ۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، ضروری کام ہے۔ جانے کے لیے بڑھتا ہے کہ علیزے زرخان کے سامنے آتی اس کا راستہ روک دیتی ہے۔ کل رات بھی ضروری تھا تمہارا آنا، تم آئے نہیں نا، اب پولیس اسٹیشن بھی تم ایسے ہی جاؤ گے۔ چلو شاباش، میرے ساتھ زبان چلانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، شرافت سے باہر جاؤ۔ کان سے پکڑتے زرخان کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور باہر کی جانب بڑھاتی ہیں۔ حد ہو گئی ہے اب تو، سچ میں ان کی نسل بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوں اور یہ مجھ سے پودوں کی نسلیں بڑھوا رہی ہیں۔ ایک نظر علیزے اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے زرخان پر پٹکتا گارڈن میں باہر جاتا ہے اور زرخان کو جاتا دیکھ امینہ بیگم اور علیزے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں۔ صحیح سزا چنی ہے تم نے اس کے لیے، دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہی ہیں، دونوں موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت ان کو۔ امینہ بیگم سینے پر ہاتھ باندھتے کہتی ہیں، ان کے موقع کی ایسی کی تیسی، اب کر کے دکھائیں، کچھ ایسا کرنے سے پہلے ہی سزا دماغ میں خود آ جائے گی۔ علیزے بھی امینہ بیگم کی طرح ہاتھ باندھتے کہتی ہیں۔ دونوں کی نظریں زرخان پر تھیں، جو تپتی دھوپ میں ڈھیر سارے چھوٹے بڑے پودوں کو دیکھ پاگل ہو رہا تھا۔ تھک گئی ہوگی نا تم، آ جاؤ اپنی شہزادی کو مزے کی چائے پلاؤں، کرنے دو اسے کام، دماغ کی گرمی آج سورج کی گرمی سے باہر نکلے گی۔ پر میرے کپڑے رہتے ہیں، بھی اماں کو بلا لیا ہے، وہ لوگ کر لیں گی، تم شاور لے کر جلدی سے آ جاؤ، پراٹھا بھی بناتی ہوں تمہارے لیے۔ اوکے۔ امینہ بیگم کی بات پر علیزے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہتی ہے اور کہتے ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، پر آگے جانے سے پہلے ہی رک کر امینہ بیگم کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے گال پر کس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ساس کسی کو نہ دے، آپ بس میری ہیں، علیزے ہنستے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ علیزے کو ہنستے ہوئے جاتا دیکھ زرخان بھی مسکراتے ہوئے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ 100 روپے کی رشوت میں کون سا حصہ توڑوں پہلے؟ شیروز صوفے پر بیٹھے آریان کو سر جھکائے دیکھتے امایا سے پوچھتا ہے۔ کوئی بھی نہیں، آریان معصومیت سے جواب دیتا ہے۔ وہی جس حصے نے آپ کی زندگی میں گھس کر آپ کی زندگی برباد کی ہے، امایا ناک چڑھائے کہتی ہے۔
وہ تو زبان ہے پھر، ان کی کاٹ دوں زبان پھر؟ شہروز امایا کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں بھی بہت پریشان ہوں اس زبان سے، چھری میں لے کر آتی ہوں، امایا کہتی ہے، دوڑ کر اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ اوئے، امایا کو جاتے دیکھ نرم لہجے میں بولا۔ اوئے، امایا کے جاتے ہی بھاری سی کولڈ انداز آواز میں کہتا ہے کہ اسی پل شہروز آریان کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور آریان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے چہرے سے ہر قسم کی معصومیت کو پل میں ہوا کیے آریان بوسی کولڈ انداز میں آ جاتا ہے۔ سوری سر، آریان سے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے اپنی شرٹ کی بازو واپس سیدھی کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہتا ہے۔ اب کرنے کیا آئے ہو یہاں، وہ بتاؤ، کیوں صبح صبح اپنی منحوس شکل دکھا کے، منحوس آواز سنا کے میرا دن برباد کر رہے ہو؟ اوپر سے میری بیوی سے لڑائی بھی کروا دی ہے تم نے، پاپی مرد، شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ آریان شہروز کو اس کا کوٹ اٹھا کر دینے کی اشارے سے پوچھتا ہے۔ آپ کو آئی تھی میری شادی کروانے سے پہلے؟ کوٹ اٹھاتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے بولا۔ شادی کروائی تھی میں نے، طلاق تھوڑی، تم نے تو میری شادی طلاق تک پہنچا دی ہے۔ آپ اپنی حرکتیں سدھاریں، پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں کہ آریان شاہ کو کچھ بول سکے، سوائے آپ کی اس چھوٹی سی بیوی کے، جس کے آگے آپ بھی بھیگی بلی بنے ڈرے ہوئے تھے۔ قسم سے سن مریدی کے سارے ریکارڈ یہیں سے ٹوٹیں گے مجھے لگتا ہے۔ بیوی کے سامنے یہ بندہ انوسینٹ ہے، اصل میں کتنا بڑا حرامی ہے بتانا ضروری تو نہیں۔ کوٹ پہنتے ہوئے صوفے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی کی طرف بڑھتا ہے اور کھڑکی میں کھڑا ہوتا ہے کہ آریان شہروز کو فریج سے وائن کین لانے کو کہتا ہے۔ اب بتاؤ، اتنی جلد بازی میں یہاں کیوں آئے ہو؟ آریان کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کولڈ انداز میں پوچھتا ہے۔ وہ خبر سنانے کے لیے آیا ہوں جہاں پر آپ نے ایرانیوں کو قید کر کے رکھا تھا، اس جگہ کو کسی نے اڑا دیا۔ مجھے نہیں پتہ کس نے کیا، کیونکہ وہاں کے کیمرے کی فوٹیج بھی جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اب کچھ نہیں اتا پتہ، بس اتنا پتہ ہے کہ وہاں موجود ایرانی جتنے بھی تھے وہ سب جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ کین کھول کر آریان کی طرف بڑھاتے ہوئے بتاتا ہے۔ اس بات کا تمہیں کس نے بتایا؟ شہروز کی بات سننے کے بعد آریان پر پرسکون سے بے پرواہ انداز میں پوچھتا ہے، جس پر شہروز حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ بنگلے سے کچھ آدمی بھیجے تھے میں نے ایرانیوں کو دیکھنے کے لیے، وہاں جا کے دیکھا جو ان لوگوں نے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو سب نے مرنا ہی ہے، وہ بھی مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے۔ سر، اتنا ٹھنڈا ری ایکشن؟ آپ کو اس بات کو جاننے سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے انہیں مارا؟ ابھی ہمارا بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ جتنا جاننا تھا میں جان چکا ہوں، اس سے زیادہ کی خواہش نہ ہے، نہ کبھی تھی۔ مطلب سر، میں سمجھا نہیں۔
تجسس سے آریان کی طرف بڑھتے پوچھتا ہے، جب کہانی کا ایک قصہ پتہ چل جائے تو اس قصے سے جڑی باقی کی کہانیاں بھی خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے جتنا مجھے جاننا تھا میں جان گیا ہوں، اتنا ہی بہت ہے۔ کہتے ہی کین لبوں سے لگا جاتا ہے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس باس کا پتہ چل گیا ہے؟ لہجے میں تجسس ایک بار پھر ظاہر تھا۔ ہاں، معلوم ہے مجھے کون ہے وہ۔ تو کیا ہم انہیں پکڑیں گے نہیں؟ وہ غلط کام کر رہا ہے اور کروا بھی رہا ہے معصوموں سے۔ تو کرنے دو جو اس نے کرنا ہے، کرنے دو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے دنیا کے لیے بھلائی کرنے کا۔ آریان کہتے ہوئے مڑ کر شہروز کی طرف دیکھتا ہے اور کھڑکی سے ٹیک لگاتا ہے۔ لیکن سر، لیکن ویکن کچھ نہیں، اگر تم بھول رہے ہو تو یاد دلا دوں، میں کسی کی بھلائی کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، اور نہ ہی ایسا کچھ کر کے دنیا والوں کی نظروں میں اچھا بننے کا شوق ہے۔ میں جتنا ہوں اس وقت بہت ہے۔ یہاں ایڈن برگ ہم صرف کام کے لیے آئے ہیں۔ اس بلڈنگ میں جا کر فہان پنی بینک میں 1997 کے لاکر کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچنا ہے مجھے بس۔ اس سے زیادہ میں یہاں کچھ اور کرنے نہیں آیا۔ اور رہی بات کشمیر میں جو اس وقت ہو رہا ہے، ہونے دو، اسے میں نے کون سا وہاں دوبارہ جانا ہے۔ کشمیر کا کام ختم ہو چکا ہے میرا۔ ختم ہو چکا ہے کا کیا مطلب سر؟ امایا تو وہیں کی ہے، آپ نے ایڈن برگ سے واپس کشمیر جانا ہے نا؟ آریان کی بات پر شہروز فوراً سے پوچھتا ہے۔ آریان اسے مزید کوئی جواب دے پاتا اس سے پہلے ہی انہیں امایا کے قدموں کی آواز آتی ہے، جس کو سنتے ہوئے آریان فوراً سے وائن کین کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ میں چاقو لے آئی، ایک بار میں کٹ جائے گی زبان۔ امایا بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوتی ہے کہ آریان شہروز کو پرسکون انداز میں دیکھتے ہوئے امایا کے قدم اچانک سے رکتے ہیں۔ مار کیوں نہیں رہے ہیں ان کو آپ؟ ہاتھ میں پکڑا چاقو دھیرے دھیرے نیچے کرتی حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ میری سیلری نہیں دیں گے ایسے ہی، شہروز معصومیت سے جواب دیتا ہے۔ تو میں دے دوں گی نا، تھوڑا تو مارے نا۔ امایا رونے والے انداز میں کہتی ہے۔ تمہیں بہت شوق پڑ رہا ہے شوہر کو پٹوانے کا، بیوی ہو یا دشمن؟ آریان امایا کی طرف بڑھتے ہوئے امایا سے پوچھتا ہے۔ بیوی ہی ہوں میں، پر کیا؟ بنا رکے امایا کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ امایا آریان کو ایک نظر دیکھے شہروز اپنا منہ دوسری جانب موڑ لیتا ہے۔ وہ شاہ، وہ کیا؟ پاس کیوں آ رہے ہیں؟ امایا پیچھے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ دل کر رہا ہے میرا۔ اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے کہتا ہے۔ دور رہے مجھ سے، چاقو دکھائے کہتی ہے۔ تم سے دور رہنے والا فیچر نہیں ہے مجھ میں، چاقو ہاتھ سے لیے زمین پر پھینکتے بولتا ہے۔ تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ سوری میری جان، ڈاؤن لوڈ تو اب میں کچھ اور کروں گا، وہ بھی پوری محنت کے ساتھ۔ کیا؟ ہمارے بیوی۔ امایا کو دیوار سے پن کرتا اس کے پیٹ پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے کہتا ہے۔ امایا آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شہروز کی طرف دیکھتی ہے۔
اسے دیکھ وہ پکارنے لگتی ہے کہ امایا کے ہونٹوں کو اپنی قید میں ڈالے۔ آریان اس کے الفاظوں کو اس کے حلق میں ہی روک دیتا ہے۔ وہ بس میری سنے گا بریڈ روز، تمہاری کوششیں بیکار ہیں۔ امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب ایک لفظ بولا تو کیا؟ ہر لفظ پر کس جتنی زیادہ تمہارے منہ سے لفظ نکلیں گے اتنی ہی تمہاری سانسیں میں خود میں قید کروں گا۔ سوچ سمجھ کر کچھ بھی کہنا، اوکے؟ آریان کہتا ہے، امایا کے گردن پر جھک کے اپنے لبوں کی شدت امایا کو محسوس کرواتا اسے خاموش کروا جاتا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ امایا نظریں ہٹاتے ہوئے شیروز سے پوچھتی ہے۔ وہ اس وقت ہوٹل میں ہے سر، آریان کی طرف مڑتے جواب دیتا ہے۔ ہوٹل میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آیا؟ نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے ہو گیا سر۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں کیسے آئیں گی؟ شیروز پوچھتا ہے اور آریان آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تمہاری ہیپی لو میرج کی پارٹی میں آؤں گا میں، آریان گہری سانس لیتے کہتا ہے اور کہتے ہی صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کون سی میرج؟ تمہاری ہیپی لو میرج کی پارٹی۔ لو میرج ہے نا تمہاری؟ اتنے سالوں کی بعد محبت تمہیں اتنے عرصے بعد جو ملی ہے، اب تم اسی خوشی میں ایک پارٹی رکھ رہے ہو جس میں تم اپنے دوستوں کو، دور دور کے لوگوں کو، پورے ہوٹل کو انوائٹ کرنے والے ہو۔ تم مجھے انوائٹ کرو گے، وہاں پہ آؤں گا میں، اور وہاں آ کر تم اور میں اس روم میں اپنی اپنی خوبصورت سی بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اگر کسی نے کبھی چیکنگ کے سلسلے میں کمرے میں آنے کی کوشش کی تو کیا کریں گے آپ تو کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ آریان تفصیلاً بیان کرتا ہے اور شیروز تجسس سے پوچھتا ہوا آریان کے سامنے بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ حقیقت میں ایسا ہے کہ میں تب آؤں گا جب میری آنے کی ضرورت ہوگی۔ تم جاؤ، آج رات پارٹی کی تیاری کرو اور ہوٹل میں جا کے وہاں کے اسٹاف سے کہنا کہ تمہاری پارٹی کے بارے میں پورے ہوٹل میں اعلان کر دے۔ وہاں کے مالک سمیت اس کا دیدار کرنے کا بہترین موقع ہے یہ ہمارے لیے۔ آریان کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے۔ رات کو ٹھیک 9 بجے پارٹی شروع کر دی جائے گی جس کے تھیم بلیک ہوگی۔ چہرے پر ماسک ہوگا۔ جو باہر سے آئیں گے تمہارے جاننے والے، وہ سب انویٹیشن کارڈ کے ذریعے ہوٹل میں آئیں گے، اور جو اندر کی ہیں وہ ایسے ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئے یا اور تفصیل سے بیان کروں؟ آریان بیزار انداز میں پوچھتا ہے۔ نہیں سمجھ گیا ہوں، تو اب چلتا ہوں میں۔ پارٹی کی تیاری کرنے کے لیے کارڈ میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ بنا کارڈ کے آپ کو بھی انٹری نہیں ملے گی، اس لیے برائے مہربانی اپنا کارڈ ساتھ لے کر آئیے گا، ورنہ پارٹی میں آنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ دھنیہ واد آپ کا۔ آریان کی بات پر چڑے ہوئے لہجے میں دونوں ہاتھ جوڑے کہتا ہے، لعنت تمہاری شکل پر منحوس آدمی، شادی شدہ ہو گئے ہو، اب بھی لگتا ہے تم میرے ہاتھ سے ذلیل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہو ہر وقت۔ صوفے سے گدی اٹھائے شیروز کے منہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہتا ہے،
جسے شہروز کیچ کر جاتا ہے۔ جو مرضی بولے، بنا کارڈ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، شہروز کہتے ہوئے جانے لگتا ہے کہ امایا کو خاموش دیکھ رک جاتا ہے۔ ان لڑکیوں کا کیا کرنا ہے؟ مطلب؟ شہروز کہتا ہے اور آریان تجسس سے پوچھتا ہے، ان کے کپڑے اور ان کا میک اپ؟ ارے ہاں، یہ تو سوچا ہی نہیں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے آریان کہتا ہے، خود تیار ہو جائیں گی، تم اپنے والی کو دیکھو، اس کو دیکھنے کا ہی تو دل نہیں کر رہا میرا۔ شہروز تھکے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، کیا آپ اس کی مدد کر دیں گی؟ مجھ سے نہیں ہوگا، میں آپ دونوں کو کسی پارلر میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، میری کہیں نہیں جائے گی۔ شہروز کی بات سنتے ہی آریان فوراً سے انکار کرتا ہے، جاؤں گی، میں چلتی ہوں۔ امایا، ابھی کچھ کہا تھا نا؟ آریان ایک آئی برو اچکائے کہتا ہے۔ شاہ، جانے دینا پلیز، معصوم انداز میں بولی۔ نہیں، اٹل لہجے میں کہتا ہے۔ ارے میں ان کے ساتھ ہوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں سر۔ چلیں آپ، شہروز کہتا ہے اور امایا فوراً سے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ کندھوں پر اوڑھی چادر کی سر پر اوڑھتے ہوئے وہ امایا لفٹ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ امایا آریان کی قید سے اس وقت دور جانا چاہتی تھی کیونکہ پاس رہنے کے انجام سے وہ واقف تھی۔ آریان ایک پل بھی اسے خود سے دور نہ کرتا، ایسے امایا کی بچی، واپس آ جاؤ، امایا کو جاتا دیکھ کہتا ہے۔ شام کو آ جاؤں گی تیار ہو کر، تب کے لیے آپ اپنی گرل فرینڈس کو بلا لیں، وہ بیچاری بھی اور آپ بھی ترس رہے ہوں گے نا دیدار کے لیے، وہ کر لیں آپ سب۔ بنا آریان کی طرف دیکھے کہتی ہے اور کہتے ہی شہروز کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بیوی، بھلے اپنا شوہر خود کو پسند نہ ہو لیکن کسی اور کے ساتھ ذکر پر بھی چل جاتی ہے۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے تک آریان کی نظریں امایا پر ہی تھیں۔